حدیث نمبر 17 ہے، دولہا اور دلہن میں یکسانیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ان عائشہ مرفوعا تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفا وانکحوا الیہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں وغیرہ کا نکاح دو۔ حدیث کے حوالے سے خاص باتیں ہیں کہ دولہا اور دلہن میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یکسانیت کس بنیاد پر؟ شکل و صورت کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، یا حسب نسب کی بنیاد پر، یا دینداری کی بنیاد پر؟ ہمارے یہاں ایک بار پھر اس بارے میں لوگ شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دینداری کی بنیاد کو چھوڑ کر باقی 3 بنیادوں پر دولہا اور دلہن میں یکسانیت تلاش کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی یا تو اس کے مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، عزت اور جاہ کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ تم دینداری پا کر کامیاب ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی دین میں آگے ہے، دینداری پا کر کامیاب ہو جاؤ، اگر ایسا نہ کرو تو تمہارے ہاتھ کو مٹی لگے، یعنی آخر میں آپ کو بڑی ندامت ہوگی۔ یہ محاورتاً الفاظ بولے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندامت کے حوالے سے یہ الفاظ بولے۔ بخاری کی 5090 نمبر روایت۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا، وہ جو اپنے شوہر کی نظر میں بھلی لگے، اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہو اور اپنے مال اور نفس میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرتی ہو۔ اپنے مال اور اپنے نفس میں شوہر کی مرضی کے خلاف نہ کرتی ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اپنے مال کے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں کیسی بچی صبر کر سکتی ہے، شوہر کی رضا کو مقدم رکھ سکتی ہے؟ وہ جسے مال سے بے حد محبت ہے، جو زیادہ مال کماتی ہے، یا جو بہت حسین و جمیل ہے، یا بہت اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہے، یا دیندار ہے جو اللہ سے زیادہ تقوی رکھتی ہو، اللہ کا خوف رکھتی ہو؟ کیونکہ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو بیلنس رکھتا ہے، نارمل رکھتا ہے، اور اس اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک عورت اپنے آپ کو جھکا دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کے سامنے سرنڈر کرنا ممکن نہیں ہوتا، نہ اپنی رائے کو چھوڑنا، نہ مال کے بارے میں، نہ اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں۔ ایک اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ایک اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ایک لڑکی یا ایک عورت اپنی رائے کو چھوڑتی ہے، مال کے بارے میں بھی، اپنی ذات کے بارے میں، اور خوش رہتی ہے، کیونکہ اسے اپنے شوہر سے نہیں اپنے رب سے اجر پانے کی امید ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں سے وہی امید باندھتے ہیں جنہیں رب سے امید نہیں ہوتی، اور انسانوں سے امید باندھنے والے بہت ٹوٹتے ہیں، اور انسانوں سے امید باندھنے والے دراصل اس دنیا میں دکھی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور دین کے حوالے سے یہ بات یقیناً آپ جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا دل کی عبادت، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا عبادت۔ اور کسی نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اس کافری کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں، ہر وقت یہ کافری کا سلسلہ جاری رہتا، اسی وجہ سے آپس کے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے امید باندھنا سکھا دے۔ امید کے بارے میں اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کے بارے میں ہماری ویب سائٹ پر لیکچر اویلیبل ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے امید باندھنی چاہیے۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسے سن سکتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ امید دراصل ہوتی کیا ہے، کس طرح سے امید باندھی جا سکتی ہے۔ تو جیسے آپ نماز سیکھتے ہیں، سیکھے بغیر نماز نہیں آتی، تو سیکھے بغیر امید باندھنی بھی نہیں آتی، سیکھے بغیر توکل کرنا بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا نہیں آتا، سیکھے بغیر اللہ سے محبت بھی نہیں آتی، سیکھے بغیر اس کی خوشی پر خوش ہونا بھی نہیں آتا۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ ریئلی اچھی زندگی سیکھنے کے لیے تزکیہ بے حد بے حد بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں دین کی سچی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے دل کی یہ عبادات سکھا دے کہ ہم اسی کے لیے خالص ہو جائیں، اسی پر توکل کریں، اسی سے محبت کریں، اسی کا خوف رکھیں، اسی سے امید باندھیں، اس کی خوشی کی خاطر جئیں اور اس کی خوشی کی خاطر جان دینے کے قابل۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا عورتوں میں سے کون سی عورت اچھی ہوتی ہے، کیا آپ اچھا بننا چاہیں گے؟ تو دیکھیں رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، رسول اللہ ہمارے معلم ہیں، الحمدللہ۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اگلی بات مختلف ہو جاتی ہے۔ اب شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ بن سنور لو زیادہ اچھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ظاہری طور پر اچھی دکھے خاتون یا بچی یا عورت نگاہوں کو بھلی لگے تو وہ بھی بھلی لگتی ہے، لیکن اصلاً یہ باتیں زیادہ عرصے کی نہیں ہوتی۔ بھلی عورت وہی لگتی ہے جو اپنے مزاج، اپنے اوصاف کے اعتبار سے شوہر کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بھی تیار کرتی ہے تو اس کی وجہ سے شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ محبت پیدا کر دیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقہ کار بتایا، جب وہ کوئی حکم دے تو اسے پورا کرے اور اس کی مرضی اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ اچھائی کا معیار کیا ہے کہ جب کوئی حکم دے شوہر تو اس کو پورا کرے اور اس کی مرضی اور اس کے مال میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ یعنی نارملی تو آپ دیکھیں کہ آج مسلمان بچی، مسلمان عورت ایسے معیار پر آ چکی جہاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر مرد تعلیم یافتہ ہے تو میں بھی تعلیم یافتہ ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اسلام کو اس سے کنسرن نہیں ہے، اسلام تو برابر قرار دیتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی میں پیدائش کے اعتبار سے فرق نہیں سمجھتا، اعمال کے اعتبار سے فرق نہیں سمجھتا، صرف ذمہ داریوں کے اعتبار سے فرق۔ لیکن یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہو کہ ہر جگہ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایک ہیڈ ہوگا اور باقی اس کے ساتھ اس کا سٹاف ہوگا، سینئر فرد کے ساتھ کوئی وائس چانسلر ہے تو اس کے ساتھ باقی سٹاف میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سینئر ہوں گے جو اس کی خاص کیبنٹ میں ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اسکول کی پرنسپل ہے تو پرنسپل کے ساتھ وائس پرنسپل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پورے سسٹم میں کوئی فرد ایسا نہیں جس نے کبھی یہ فیل کیا ہو کہ پرنسپل جو ہے اس کی موجودگی میں باقی سب کا درجہ جو ہے وہ قدر و قیمت کا حامل نہیں ہے۔ پرنسپل اکیلی تو کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک کہ پورا سٹاف اس کے ساتھ کام کے لیے موجود نہ ہو، لیکن ہر ایک سسٹم میں کسی ایک فائنل اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خاندان کا نظام ایسا ہے جہاں پہ فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی، اور اس لیے نہیں کہ وہ عورت کا حکمران اور اس کا مالک بن کے بیٹھ جائے اور عورت کو وہ غلام سمجھے، اس لیے کہ وہ اور زیادہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے اور دو کام پورے کرے۔ ایک تو وہ مال کمائے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرے، دوسرا ان کی حفاظت کرے۔ دونوں اعتبار سے مرد کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی۔ جو مرد نہ مال دے سکتا ہے نہ تحفظ، اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کی ہم اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے۔ تو ایسے مردوں کو روزے رکھنے چاہیے کیونکہ اس سے مزاج کافی اچھا ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو حکمرانی کا موقع ویسے بھی نصیب نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، اور اگر نصیب ہو جائے تو اس سے پہلے الحمدللہ تقوی انسان کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ اچھی خاندانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو دولہا دلہن میں یکسانیت کا دار و مدار دین پر ہے۔ امام البانی لکھتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ مرد و زن میں یکسانیت کا دار و مدار دین اور اخلاق پر ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے، عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة على احدى خصال ثلاثة، تنکح المرأة على مالها وتنکح المرأة على جمالها وتنکح المرأة على دینها فخذ ذات الدین والخلق طریبت یمینک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 خصائل میں سے کسی ایک کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے دین کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، دین اور اخلاق والی عورت کا انتخاب کرنا۔ ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ دین اور اخلاق والی عورت کا انتخاب کرنا۔ آپ لوگوں میں سے کتنی مائیں ہیں جن کے بیٹے شادی کی عمر کے لائق ہیں؟ کتنی ایسی مائیں ہیں جن کے بیٹے ابھی شادی کی عمر کے لائق تو نہیں ہے لیکن آخر کار کبھی تو شادیاں کرنی ہے نا؟ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کریں گی؟ انشاءاللہ دین اور اخلاق کی بنیاد پر، عورت کی بھی مرد کی بھی دین اور اخلاق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق۔ امام مالک فرماتے ہیں 3 خصائل میں سے کسی ایک کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، یا مال کی بنا پر، یا حسن و جمال کی بنا پر، یا دینداری کی بنیاد پر۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ کفایت جو ہے یہ صرف دینداری کے ساتھ مختص ہے۔ یہ روایت نیل الاوتار کی ہے۔ حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی پہلی شرح لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دین کے اعتبار سے ہی کفایت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے تو لڑکی بھی بہت خوبصورت ہو۔ ہر ماں چاہتی ہے میرے بچے کے لیے کوئی پری آئے، جبکہ ہماری سوسائٹی میں پریاں تو ہے نہیں۔ اب وہ جو پری دیکھنے والا معاملہ ہے اور شہزادہ گلفام دیکھنے والا معاملہ، کہ کوئی اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ گلفام دیکھنا چاہے، تو شہزادے بھی اب نہیں ہیں اور پریاں بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو آسان ترین طریقہ ہے اور جو لانگ لاسٹنگ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے چاہیے۔ باقی اگر کسی کو دین کے بعد کوئی مالدار ہے یا کسی کا حسن و جمال ہے تو یہ الگ معاملہ ہے۔ نارملی لوگ مال کو پریفرنس دے کے تھوڑی بہت دینداری دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں، یا حسن و جمال کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں اچھا چلو نماز بھی پڑھتا ہے، چلو یہ اچھا ہو گیا نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اصل بنیاد ان کی اور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، آپ جس چیز کو ترجیح دیں گے اسی کی بنیاد پر اس عمل کا اجر ملے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر دین کو بنیاد بنایا تو اللہ کی طرف سے اجر ہے، اور اگر دین کو بنیاد نہ بنایا تو کیا اس پر پکڑ نہیں ہوگی؟ تو نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، تو اس کا یعنی دین میں اتنا بڑا مقام ہے، اس کے لیے جو سٹرگل کی جاتی ہے اس کا بھی اسی لحاظ سے مقام ہے۔ تو اس وجہ سے ماؤں کو خاص طور پر کوشش ہونا چاہیے، اگرچہ والد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ والد تو براہ راست سامنے نہیں ہے، اس لیے میں خصوصی طور پر ماؤں سے مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تاریخ اسلامی سے کچھ مثالیں بھی دینا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح اپنے غلام حضرت زید سے کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت زینب نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کے بھائی بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں انہیں کنونس کیا تو وہ قائل ہو گئے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت زینب نباہ نہیں کر پائی تھی، یعنی ان کے دل سے یہ بات نہیں نکلتی تھی کہ میرا خاندان، میں نسب کے اعتبار سے عالی ہوں اور یہ نسب کے اعتبار سے عالی نہیں ہے، یعنی یہ غلام ہے اور اس کا وہ مقام نہیں ہے۔ لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ یہ اپنی حکمتیں جانتے ہیں۔ حضرت زینب کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ ان کے توسط سے ایک کبھی رسم ٹوٹنی تھی حضرت زینب کی وجہ سے۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی پر اپنی خوشی کو ترجیح نہیں دی، اسی چیز کو انہوں نے پریفرنس دی اور اجر پایا اللہ تعالیٰ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت بلال حبشی کی بیوی کون تھی؟ حضرت بلال حبشی کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے اپنے آگے آگے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سنی تھی جنت میں۔ اتنا بڑا مقام۔ حضرت بلال کا رنگ بالکل سیاہ تھا، موٹے موٹے نقوش تھے اور غلام تھے۔ کس نے آزاد کیا تھا انہیں؟ حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ مدینہ میں سب سے مالدار شخص، یعنی مالدار لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان کا یہ قول تھا کہ اللہ کی قسم مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بہن کا نکاح حضرت بلال سے کیا۔ تو یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ انہوں نے دینداری کو پریفرنس دی، تو دیکھیں حضرت بلال کا کتنا بڑا مقام، اس لیے دینداری کو پریفرنس دینی چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ابو حذیفہ نے ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کی شادی
سیدنا سالم سے کروائی جو کہ غلام تھے. وہ ایک انصاری خاتون کے غلام تھے. غلام کے ساتھ ایک آزاد عورت کا نکاح کروایا، اور آزاد عورت ایسی ہے جس کا سوسائٹی میں بڑا مقام ہے. تو وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت کو قبول کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. اور رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ سارے بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. الحمدللہ ہمیں بھی ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. سیدنا سہل کہتے ہیں کہ ایک مالدار شخص رسول اللہ کے پاس سے گزرا. آپ نے فرمایا تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ایسا شخص ہے اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ پیغام قبول نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو منظور نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو کان لگا کر سنی نہ جائے. پھر ایک اور شخص تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ یہ نکاح کا پیغام بھیجے، پیغام قبول ہو جائے، جب بات کرے اس کی بات سنی جائے، اور یعنی کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو منظور کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین امیروں سے بھر جائے تب بھی اس فقیر سے بہتر نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن دینداری ہے. تو کفر میں یعنی برابری میں اصل چیز دینداری ہے. دنیا میں خواہ کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، اگر دین میں کم ہے تو ایسے شخص کا رشتہ قبول بھی کر لیا جائے تو آنے والے کل میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ رشتہ اس کا نباہ بھی ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ضرور ہو گئی کہ دینداری کو ترجیح دینے کی بجائے کسی اور چیز کو ترجیح دے. تو غریب شخص بہتر ہے ایسے مالدار شخص سے جس کے پاس دین نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربا 500 برس پہلے حساب کتاب کے وقت پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے پاس مال نہ ہو ان کے پاس ہی بیٹیاں بیاہ دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جو قابل ترجیح ہیں انہی کو ترجیح دینی چاہیے. اصل چیز دین ہے، مال اصل چیز نہیں ہے. مال ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.